نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے جو بعد الموت پر قائم کیے گئے ہیں۔ وہ دو قسم کے دلائل تھے۔ ایک تو خود انسان کی اپنی پیدائش اور تخلیق میں موجود ہے، کیسے اللہ نے اس کو مختلف مراحل سے گزار کے ایک انسان بنایا، اور دوسری دلیل وہ زمین سے پیداوار کے اگنے کے اعتبار سے ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، اس پر پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، وہ آباد ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات بنجر زمین سے پیداوار کے نکالنے پر قادر ہے، تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بطریق اولیٰ قادر ہے۔ اس کے ذکر کے بعد اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، یہ مختلف اس قسم کی باتیں کرنے والے کفار و مشرکین مکہ تھے، اور اس زمانے میں بھی جو کفار ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، اور چاہے وہ ہندو اور مشرک ہوں، ان کا کام یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم کے بارے میں گستاخیوں کا ارتکاب کریں، یا وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ ان سے چیزیں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ قدیم سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الشہداء ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے تو شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے ابو جہل نے اور ایسی کچھ اور کفار تھے جیسے نضر بن الحارث وغیرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گالم گلوچ کا نشانہ بنایا، برا بھلا کہا۔ ایک باندی جو تھی وہ اس منظر کو دیکھ رہی، جب حضرت حمزہ واپس پہنچے تو اس حال میں پہنچے کہ ان کے کندھے پر تیر کمان تھا، اور وہ آئے تو باندی نے کہا کہ مسجد حرام یا مشرکین مکہ کے مجمع میں جانے سے پہلے میری بات سنی۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے بھتیجے کو آج مکہ کے سرداروں نے بہت برا بھلا کہا ہے، اور ابو جہل پیش ابو جہل نے خوب گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا۔ تو حضرت حمزہ کو بھتیجے کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہے وہ سخت ناگوار ہوا، وہ غصے میں بھرے ہوئے گئے تو ابو جہل مسجد حرام کے صحن میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ سرداروں کا بیٹھا ہوا ہے۔ جاتے ہی کمان اتار کے اس کے سر پہ مارنا شروع، 3 4 5 ضربیں لگائیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حمزہ کیا کر رہے ہو، یہ مکہ کا سردار ہے، اس کو ایسا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس نے میرے بھتیجے کو اس طرح کہا ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو میں اس کو اس طریقے سے اس کی پٹائی کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہو گئے ہو؟ تو کہا کہ اب میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھا ہوں۔ اللہ فرمانے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب منیر کے، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، بلکہ وہ ہدایت کے بارے میں بھی مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، روشن کتاب کے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ لائق التفات نہیں۔ ثانی عرق فیہ لیضل عن سبیل اللہ له فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے دین سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم اس کو قیامت کے دن جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اللہ نے اس کا حال ذکر کیا کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، یعنی حق کی مجلس سے، حق کی باتوں کو سننے سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور جا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ نے 2 قسم کے عذاب ذکر کیے ہیں، ایک دنیاوی عذاب ہے، ایک اخروی عذاب ہے۔ دنیاوی عذاب یہ ہے کہ اس کو رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، اور اخروی عذاب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
اور یہ اس وجہ سے کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اپنے اعمال بد کی سزا ہے۔ اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اگر کل قیامت میں اللہ کافروں کو عذاب دے گا، نافرمانوں کو سزا دے گا، تو یہ اللہ کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، ظلم نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سورت کے آغاز میں بھی اللہ نے ایک تعبیر میں اس بات کو ذکر فرمایا تھا کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں اور ہر شیطان مردود کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر دلیل، نہ ان کو ہدایت ملی، ان پر کتاب واضح ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے۔ اب اس آیت میں فرمانے کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، اگر ان کو کوئی خیر و بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اس پر، اگر ان کو کوئی آزمائش مصیبت پہنچے تو چہروں کے بل واپس پلٹ جاتے ہیں۔ دنیا آخرت دونوں کا انہیں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا واضح خسارہ، یہی خسران مبین ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی ہو تو اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اگر اس کو اوپر کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماریاں آ جائے، نقصان آ جائے، تو پھر وہ اللہ سے رخ پھیر لیتے ہیں اور الٹے پاؤں چلے جاتے ہیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، ان کا حال بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ جب تک ان کو مال دولت صحت چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے تو وہ ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان کے وہ کلمات کفر کی حد کو پہنچ جاتے ہیں اور وہ اللہ سے مایوس ہونے لگتے ہیں، رجوع اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا حال ہے، مسلمان کو ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو تو ہر حال میں جو تقاضا شریعت کا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ راحت میں ہے، چین و سکون، خیر و بھلائی میں ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ شکر ادا کرے۔ اگر کسی مصیبت و آزمائش میں ہے تو اب شرع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ سے گناہوں پر استغفار طلب کرتا رہے اور دعائیں کرتا رہے، طاعات میں لگا رہی اس وقت، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس کے خلاف کریں گے کہ خیر پہنچے تو خوش و مطمئن ہوں، اور کوئی آزمائش آئے تو پھر الٹے پاؤں واپس پھر جائیں، یہ زیانکار لوگ۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ایسوں کو جو اس کو نقصان نہیں دے سکتے اور نہ نفع دے سکتے، یہی بہت کھلی اور دور کی گمراہی، یعنی ایسے بتوں کو، ایسی مخلوق کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا جو نہ ضرر کی مالک نہ نفع کی مالک، یہ تو بڑی گمراہی ہے، سری گمراہی ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ آستانوں پہ، مزاروں پہ، قبروں پہ جا کے ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور اسی ضمن میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو کسی ایسے کلمے کو پڑھتے ہوں جس میں غیر اللہ سے استمداد اور مدد طلب کی گئی۔ انہی کلمات میں کچھ درود شریف کی ایسی قسمیں عوام میں رائج ہو گئی ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہیں، ان کو لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، اس نام سے درود چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کا معمول ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد ایک زمانے سے اس کو ہر روز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کے معنی پہ آپ غور کریں تو ان درودوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا قرار دیا گیا، اب حضرت اسلام کو نفع ضرر کا مالک قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ نفع ضرر کا مالک، مشکلوں کو دور کرنے والا وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی۔ اللہ کے نبی کی ذات کو بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کہ وہ مشکل کشا ہوں، ان کا یہ مقام و مرتبہ نہیں کہ وہ ضرر اور نقصان کے مالک ہوں، بلکہ اللہ نے تو پیغمبر کی زبانی صاف صاف اعلان کرایا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارے لیے کیسے ہو سکتا؟ اگر ایسا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں تو بہت ساری بھلائیاں اپنی جمع کر لیتا، میں تو ساری خیر اپنی جمع کرتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ تو نفع و ضرر کا مالک اللہ خود فرما رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔
وہ یوز کا بخیر فلا راد لفضله، اگر اللہ آپ کو کوئی شر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے اس فضل کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ جس پر اپنا فضل فرمانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رکاوٹ نہیں بن سکتی، حتیٰ کہ شیطان بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دنیا اس کو رکاوٹ بن کر اس کو روک نہیں سکتی، وہ ضرور پہنچے۔ تو جب یہ عقیدہ مسلمان کا ہے تو پھر ایسوں کو پکارنا، ایسوں کو آگے سر کو جھکانا، ضرر و نقصان کے مالک نہ ہو، یہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير، وہ پکارتے ہیں ان کو جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یعنی نقصان بالکل حاضر ہے کہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا قرار دیں گے، دار الاسلام سے نکل جائے گا، نقصان تو بالکل ظاہر ہے، نفع تو ابھی کوئی ہوا ہی نہیں ہے، تو نفع سے زیادہ ان کا نقصان قریب ہے۔ فرمایا کہ البتہ بہت ہی برا دوست ہے، البتہ بہت ہی برا یہ ساتھی ہے، یعنی جو ایسوں کو پکار رہا ہے یہ بڑا برا دوست ہے، بڑا برا ساتھی۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ يفعل ما يريد۔ اور پھر تو ذکر ان لوگوں کا تھا جو اللہ کے نافرمان ہیں، اب اللہ کے جو فرماندار ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ ہرگز دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی کو کھینچ کے لگائے، ایک رسی کھینچے آسمان تک اور پھر اس کو کاٹ دے، پھر وہ دیکھے کیا اس کا یہ مکر اس کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کی مدد کو روک لوں گا، تو مدد تو اللہ کی طرف سے آسمان سے آ رہی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ اس کو چاہیے کہ ایک رسی وہ آسمان تک پہنچا دے، جس رسی سے اللہ کی مدد نیچے نبی پر اترتی ہے اس کو کاٹ دے، پھر وہ دیکھ لے کہ اس کا غصہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہو، وہ تو روک نہیں سکتا۔ اللہ جب اپنے نبی کی مدد کرنے پر آ گیا وہ اس کو روک نہیں سکتا، تو وہ غیظ و غضب میں اپنے ہی مرے گا اور وہ اس کی تکلیف میں رہے گا، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا جو واضح آیات ہیں، بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے ہدایت اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کو فیصلے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے سفائد کو بہت معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہدایت پر استقامت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہر خیر کی توفیق فرما، اے اللہ ہر شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین تمام خیر و بھلائیاں نصیب فرما، تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جملہ بیماران کو شفا سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو محرومین ہیں ان کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ سخت تکلیف کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے بچے بچیاں عورتیں مرد بوڑھے جوان قتل ہو رہے ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین ظالموں کے ظلم پر نشانہ بن رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ظالموں کے شکنجوں سے ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ان حاضرین کے دل میں جو بھی جائز خواہش اور مراد اس کو غیب سے